وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بلا شبہ تحقیق ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے عظیم فضیلت۔ انگلی رکھیے، یا جبالو، کیا فضیلت ہے دیکھتے رہیے ذرا۔ ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں، اوّبی، تم تسبیح دہراؤ، ٹھیک ہے، اوّبی، ٹھیک ہے، اوّبا یعوّبو، یہ یہاں سے جی یہ ہوتا ہے دہرانا، بار بار کس چیز کو ہیں۔ ایک ہے آبا یعوبو، وہ اور چیز ہے، یہ اوّبا یعوّبو، اوّبی، تم لوٹاؤ، تم دہراؤ، تم تسبیح کو، معہو، کیا کس کے ساتھ؟ داؤد علیہ السلام کے ساتھ، والطیرہ، اور پرندوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا کہ تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح دہراؤ۔ اور فرمایا وَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ اب دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہاں اہل مکہ کے سامنے کرنے کی اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا، میں نے یہ کئی دفعہ بات بیان کی اور بڑی اہم ہے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے وہ عظیم پیغمبروں میں سے تھے جن کو خاص طور پر یہودیوں نے ٹارگٹ کیا، ان کی کردار کشی کی ہے، ان کے اوپر ایسے گھنونے الزامات لگائے ہیں، رقیق الزامات لگائے ہیں کہ انبیاء کیا ایک عام آدمی کے کردار کے طور پر بھی اس کو پیش نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ایک تو ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ عام اور وہ اللہ کے خاص انبیاء میں سے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے انبیاء علیہ والسلام کردار کے حساب سے اتنے گئے گزرے ہوں گے؟ کیا اللہ کے طرف سے بھیجا جانے والا اللہ کا نمائندہ اور نبی جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے؟ نہیں، ایک تو ان کے کردار کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، اور دوسرا فرمایا ہے کہ ان کی سلطنتیں دیکھو اور تم اپنی سرداریاں دیکھو، تمہارے پاس ہے کیا؟ مکہ مکرمہ کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار بن کے تم اتنا تکبر دکھا رہے ہو، اور یہاں دیکھو ہمارے بندے اللہ کے پیغمبر داؤد اور سلیمان علیہ السلام جن کی سلطنتوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں تھا، اور ان کا شکر دیکھو کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے نرم کر دیا لہو، اس کے لیے، الحدید، لوہے کو نرم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوہے کو نرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسی ٹیکنیک سے سکھا دی تھی اللہ رب العزت نے، یعنی کہ اب آپ اندازہ لگائیے ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب میٹلرجی اس زمانے میں ڈیولپ تھی، فرنسز کیسے بننی ہے، اور ان فرنسز کے اندر جو ہے وہ کیسے ٹمپریچر کو مینٹین کرنا ہے، لوہے کو کہاں تک پگھلانا ہے، اس کا سانچہ کیسے بنانا ہے، اس کا مطلب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فن سکھائے تھے، اور ان میں سب سے بڑا فن ان کے پاس کیا تھا پتہ ہے؟ ادریس درس سے ہے۔ سب سے بڑا فن ان کے پاس یہ تھا کہ جس علاقے میں بھی گئے ہیں اتنے خوبصورت انداز سے درس دیتے تھے، بات گفتگو کرتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ ان کی گفتگو کو سن کر جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو گئے، اس لیے ان کو ادریس کہتے ہیں، کثرت سے درس دینے والے۔ ایک یہ ان کو صفت عطا فرمائی گئی، دوسری ان کی بڑی خصوصیت کیا تھی؟ شہروں کو آباد کرنے کا فن ان کے پاس تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے عظیم شہر جتنے آباد ہوئے ہیں ان کی بنیادیں حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی، بابل، شام، مصر، حجاز، بڑے بڑے شہر جو دنیا کی تہذیب و تمدن کے مرکز تھے، ان کو آباد کنہوں نے کیا؟ سیدنا ادریس علیہ السلام۔ اسی طرح ہی جو کشتی ہے، یعنی سمندروں کے اندر جو ہے وہ کیسے سفر کرنا ہے، یہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی، اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی۔ اب سمجھ آئی بات آپ؟ اسی طرح ہی جو لوہے کی صنعت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فن سکھا دیا تھا۔ ان اعمل سابغات، ان اعمل یہ کہ تو بنا، اے داؤد تو بنا، سابغات، کامل کشادہ زرہیں، ایسی زرہیں جو مکمل بھی ہوں اور پہننے والے کو تنگ بھی نہ کریں۔ یہ سابغات کہتے ہیں، یعنی اس کی صفت، یہ صفت ہے اس زرہ کی کہ وہ زرہ کا تو یہاں لفظ ہی نہیں آیا نا، وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ یعنی تم اس میں سے یہ خود بخود ہی نکال لو کہ وہ اس کی صفت کیا ہے اس زرہ کی، یعنی پہننے والے کو، یعنی اس میں خامی بھی کوئی نہیں ہے اور پہننے والا تنگ بھی نہیں ہو رہا۔ سابغات، کامل کشادہ زرہیں، وقدر فی السردی، اور مناسب اندازہ لگاؤ، اسی سے لفظ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو لکھا ہوا جو علم ہے اس کو بھی تقدیر کہا جاتا ہے۔ ویسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قدر یقدر، تقدیرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا۔ وقدر فی السردی، اور مناسب اندازہ رکھ، فی السردی، کڑیاں ملانے میں، جب آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو زرہ بنائیں، اور زروں کو جو ہے وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے زرہ جب پہنی جاتی تو پھر اس کو بعد میں بٹن کی طرح بند بھی کیا جاتا ہے نا، تو ان کڑیوں کو جو ہے وہ ایسے مناسب انداز کے ساتھ آپ جوڑیے اور کشادہ زرہ بنائیے، اے داؤد علیہ السلام، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تم نیک اعمال بھی کرو۔
وعملو اور تم سب عمل کرو نیک صالحن نیک. دیکھیے یہاں پیچھے جو ہے وہ بابو جی ذرا غور کیجیے، پیچھے سارا صیغہ واحد کا ہے، داؤد علیہ السلام کو خطاب ہے، لیکن عمل کے اندر جمع سب کے لیے ہے. داؤد علیہ السلام اور آپ کے فالوورز اور جو فالو کرنے والے ایمان لانے والے ہو، سب کے سب نیک اعمال کرو. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں. آگے چلیے، اب آگے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام. اب دیکھیے یہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد رہنا چاہیے بھائیو ہمارے دوستو. قرآن مجید میں کہاں کہاں یہ مضمون آیا ہے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ؟ نمبر 1 سب سے پہلے ترتیب کے ساتھ نہیں، سورہ انبیاء میں سب سے پہلے 17واں پارہ سورہ انبیاء میں، پھر سورہ نمل 19واں پارہ، پھر یہاں سورہ سبا 22واں پارہ، پھر آگے سورہ صاد. ان 4 صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ کا تذکرہ ہے. ولی سلیمان الریحہ، اور سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا ہم نے ہوا کو، ہوا ان کے تابع کر دی. غدوہا، اس کا صبح کے وقت چلنا، شہرن، 1 ماہ کی مسافت تک تھا. یعنی جو فاصلہ لوگ پیدل یا اونٹوں پہ 1 مہینے میں طے کرتے، وہ ہوا دن کے 1 حصے کے اندر طے کروا دی. اللہ سلیمان علیہ السلام اتنا فاصلہ صبح کے وقت، سمجھیے صبح کے وقت آپ چلے اور سمجھیے کہ دوپہر تک فاصلہ طے کیا، پھر شام کے وقت چلے اور پھر واپس آئے. یہ اس زمانے کے اندر، بلکہ آج کے زمانے کے اندر بھی یہ تیز ترین ہے. غدوہا شہرن، اس کا صبح پہلے پہر کا چلنا 1 ماہ کی مسافت کے برابر تھا. ورواحوہا، اور اس کا شام یعنی پچھلے پہر کا چلنا بھی شہرن 1 ماہ کی مسافت کے برابر تھا، 1 ماہ کے برابر تھا. پھر آگے کیا تھا؟ وَأَسَلْنَا لَهُ، اور ہم نے پہاڑوں سے بہا دیا لہو، اس کے لیے، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے اور یا سلیمان علیہ السلام کے لیے، عین القطر، پگھلے ہوئے تانبا کا چشمہ. یعنی اس بات کا بھی ان کو علم تھا کہ پہاڑوں کے اندر سے تانبا جو ہے وہ کیسے نکالنا ہے، اور پھر اس تانبے کو پگھلا کر آگے جو ہے وہ خالص تانبے کی چیزیں کس طرح بنانی ہیں. یہ بھی ہم نے جو ہے وہ عطا فرما دی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو. وَأَسَلْنَا، اور ہم نے پہاڑوں سے بہا دیا. ٹھیک ہے، یہ اصلہ یعنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہنا. لہو، اس کے لیے، عین القطر، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جو ہے. آگے چلیے، اور آگے پھر ایک ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے. اچھا، اسی کی وجہ سے یہودیوں نے الزام لگایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام سے بڑا جادوگر کون ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک، جو جنوں سے کام لیتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں. اور سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت ہی یہی تھی کہ انہوں نے سرکش قسم کے لوگوں کو بھی اچھے مقاصد میں استعمال کر لیا. وہ اچھے لوگوں کو تو بندہ اچھے مقصد پہ لگا ہی دیتا ہے. ایک آدمی علم میں بڑا ممتاز ہے، فن میں بڑا ممتاز ہے، اخلاق میں بڑا اعلیٰ ہے، آپ نے اس کو بڑا عہدہ دیا، اس نے کام کر کے دکھا دیا، بڑی بات. لیکن کمال تو یہ ہے کہ بگڑے ہوئوں کو سیدھا کرنا. کمال تو ان کا یہ ہے کہ وہ انسان اور وہ جن جو سرکش تھے اور بگڑے ہوئے تھے، سلیمان علیہ السلام نے ان کو بھی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر لیا. یہ ان کا کمال ہے. وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جن ایسے، سارے جن نہیں، اور وہ کچھ جنوں میں سے، میں یعملو، جو کام کرتے تھے، بین یدیہ، اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ. یہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ تھا، اللہ رب العزت کی اذن کے ساتھ تھا. کیا اللہ کے پیغمبر جو ہیں ان کا کردار اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ جادوگروں کی طرح جو ہے وہ نعوذ باللہ خبیث اور گندی زندگی بسر کریں؟ جادوگروں کے لیے دنیا کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، جادوگروں کی طرح دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کریں. جادوگر کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا، دنیا کے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو الٹی سیدھی خبریں دیتے ہیں اور بعضوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. کیوں بھی سر؟ کیا اللہ کے انبیاء ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں. فرمایا یہ سارا کیوں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم کے ساتھ تھا. آگے چلیے، پھر سلیمان علیہ السلام کو بہت پورا اختیار تھا. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی سرکشی کرتا، یہ مشکل ہے ذرا الفاظ لیکن انشاءاللہ یاد رہیں گے. وَمَن يَزِغْ، اور جو کوئی سرکشی کرتا، مِنْهُمْ، ان میں سے، ان جنوں میں سے جو سرکشی کرتا، عن امرنا، ہمارے حکم سے، یعنی عن امرنا یعنی جو سلیمان علیہ السلام حکم دیتے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ حکم اصل میں ہمارا حکم تھا. یعنی سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان سے یہ کام لے سکتے ہیں، آپ کو کھلا اختیار ہے. تو یہ کس کا حکم ہوا؟ عن امرنا، ہمارے حکم سے. فرمایا نذقہ، ہم اس کو چکھا دیتے تھے، من عذاب السعیر، خوب بھڑکتی آگ کا عذاب. یعنی پھر اس کو جو ہے آگ کے ذریعے جو ہے وہ عذاب دیا جاتا، آگ کا ہی بنا ہوا آگ کے ذریعے عذاب.
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ اور بھی بہت سارے کام کرتے تھے، اور یہاں سے بڑی غلط فہمیاں جو ہیں وہ بھی ہمارے ہاں کئی لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں. ایسی غلط فہمیاں بالکل نہیں ہوں گی. فرمایا یعملون لہو، یہ دیکھیے لہو لہو کا لفظ جو آ رہا ہے نا بار بار، یہ ہے یعنی اس کے لیے، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے یا سلیمان علیہ السلام کو. یہاں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. طاہر بھائی یعملون لہو، وہ بناتے تھے اس کے لیے ما یشاء، جو وہ چاہتا تھا، یعنی جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہ ان کے لیے یہ جن جو ہیں وہ چیزیں بناتے تھے. کون کون سی؟ مم محاریبہ، عالی شان عمارتیں. اب لوگ جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے گا تو میں آپ کی طرف ایک خاص لفظ کی طرف آپ کی اشارہ کروں گا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے حرب، ہا را واو، اور حرب کیسے کہتے ہیں؟ جنگ. حرب کیسے کہتے ہیں؟ جنگ کو. تو محاریب کا مطلب یہ ہو گیا ہر وہ عمارت جو جنگ کے متعلق ہے. اس میں قلعہ بھی آ سکتا ہے، اس میں فوجی چھانیاں آ سکتی ہیں، اس میں اسلحے کے ڈیپو آ سکتے ہیں. ہر وہ عمارت. اور بعض لوگوں نے خیال کیا جی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بڑی عظیم تھی اور آپ نے پتہ نہیں کتنے محل بنائے اور ایسی ایسی دیو مالائی کہانیاں، اور ایک محل میں اس طرح رہتے اور اتنی بیویاں اور اتنا فلاں. سب جھوٹ. جو بنی اسرائیل نے، یہود و نصارہ نے، خاص طور پر یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ حسد اور بغض کی بنا پر الزامات بھی لگائے اور ان کی کردار کشی کی ہے. اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی محراب کہتے ہیں. اس کے اندر بھی دیکھیے یہی تین ہے نا، عرب، اس کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ وہاں بھی تو جنگ ہی کرتے ہیں نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی محراب کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا. تو محاریب کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہر وہ عمارت جس کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے. یہ ساری عمارتیں بے مقصد نہیں بنائیں، عالی شان عمارتیں اس لیے نہیں بنائیں کہ لوگ آ کے ان کو جو ہے وہ وزٹ کریں اور وہاں ٹورزم شروع ہو جائے. کس لیے بنائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. یہ دیکھیے ذہن میں رکھیے گا. اب یہ سمجھ آ گئی؟ مم محاریبہ، عالی شان عمارتیں جو جنگ کے متعلق تھیں. پھر و تماثیل، اور مجسمے. اور یہاں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا مجسمے بلانے جائز ہیں جی. قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام بناتے تھے اور جن بناتے تھے. بھاؤ جی یہ تو ایسا ہی ہے نا، کوئی آدمی یہ کہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہاں پر انہوں نے دو آدمیوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھا. آپ نے کہا بتاؤ. تو وہ بہرحال تفصیل یہاں نہیں ہے. وہ کہتا جی میں نے دیکھا یہ ہے کہ میں بادشاہ کو جو ہے وہ رس نچوڑ کے شراب پلا رہا ہوں. اب کوئی آدمی وہاں سے استدلال کرے کہ جناب قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ بادشاہ کو شراب پلائی جا رہی تھی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، اس لیے شراب پلا رہے تھے. کیا ایسا ہوگا؟ اچھا سورۃ القاف میں یعنی شراب اس سے حلال ہو جائے گی؟ بھائی شراب تو حرام ہے. اور وہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یوسف علیہ السلام کے، وہ تو جیل میں تھے، انہوں نے نبوت کا اعلان ابھی جیل میں کیا تھا. تو مصر کے اندر جو اس وقت کی حکومت جو الٹے سیدھے کام کر رہی تھی وہ اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہاں پر. سنیے ذرا اگلی بات. اب صحابہ کہف کا واقعہ دیکھیے. وہ جب دوسری دفعہ یعنی کہ 300 سال یا 309 سال بعد اٹھے پھر دوبارہ فوت ہوئے، تو اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ ان کی اس جگہ کے اوپر جہاں یہ فوت ہوئے ہیں ہم ایک یادگار بنائیں گے، ایک مسجد بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی، قبروں کے اوپر مسجد بنانا جائز ہو گیا کیونکہ سورہ کہف میں آیا ہے. بھائیو جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو منع کیا. انہوں نے تو بلکہ کہا کہ پتہ ہے کس حدیث مبارکہ کتنی زبردست حدیث ہے صحیح بخاری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند لمحے پہلے، چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے ہیں اور آواز اتنی یعنی وہ کمزور ہے یا سمجھو کہ نحیف ہے
کہ میں نے کان لگا کے قریب آپ کے سنا تو آپ فرما رہے تھے اللہ یہود اور نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا کے جا رہے ہیں، ڈرا کے جا رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا، اور فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ راویہ کون ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور کیسی بات آپ نے کی؟ اپنی وفات سے چند لمحے، چند منٹ، چند گھنٹے پہلے امت کو نصیحت کی، تو یہ جائز نہیں ہو جاتی۔ اچھا یہاں سے کیا ہے جناب؟ تماثیل مجسمے جائز ہو گئے۔ اچھا اب ایک بار اور بھی ذہن میں رکھیے، تماثیل جو ہے یہ مثل سے ہوتا ہے۔ تماثیل کہاں سے ہے؟ مثل سے، یعنی یہ چیز اس جیسی، جیسے ہم کہتے ہیں یہ نقشہ اس جیسا ایک اور نقشہ بنا دیں، یہ لکڑی کا ٹیبل ہے اس کے اس طرح کا ایک اور بنا دیں، سمجھ آئی بات؟ تو تماثیل اس لیے بنائی جاتی تھی کہ ایک جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک فوجی عمارت بنائی کسی خاص مقصد کے لیے، تو کہا بھئی اس کا نقشہ لے لو اور یہی وہاں بنا دو۔ یہ بے مقصد مجسمے نہیں تھے، اس کی مثل عمارت تھی۔ اب سمجھ آئی بات؟ تو یہ کیا اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کے شان کے مطابق ہے یہ بات کہ وہ بے مقصد مجسمے بنا بنا کے سجاتے پھریں اور کہیں میں نے جنوں سے یہ کام لیا ہے؟ ذرا عقل سے کام لو اللہ کے بندو۔ یہی تو وہ پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے جو یہود و نصارہ کرتے رہے ہیں اپنے انبیاء کے بارے میں علیہم الصلوۃ والسلام، اور ان کی جھوٹی روایات کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ غلط بنیادیں کیسے جو ہے وہ بنیاد بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں خوب غور کرنا چاہیے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے یہ جتنے کام آپ کرتے تھے یہ سارے کے سارے با مقصد سے کس لیے تھے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، اور فوجوں کی ساری جب افواج وغیرہ ٹھہرنی ہے تو کیا ان کے لیے عمارتیں نہیں بنیں گی؟ کیا ان کے لیے کھانا نہیں پکے گا؟ کیا ان کے لیے لباس اور طعام کا بندوبست نہیں کیا جائے گا؟ تو اتنے بڑے بڑے جو کام تھے وہ اس مقصد کے لیے کیا کرتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے اس آیت مبارکہ کو، فرمایا یعملون لہ، اور وہ بناتے تھے اس کے لیے ما یشاء، جو وہ چاہتا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام، من محاریب، عالی شان عمارتیں۔ کون کون سی عمارتیں؟ جنگی مقاصد کے لیے، و تماثیلا، اور بہت بڑے، اور اس کے مثل عمارتیں، یعنی بڑے بڑے، آپ اس کا ترجمہ مجسمہ کر لیں، آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ نقشوں کے مقابلے میں نقشے تیار کرتے، عمارتوں کے مقابلے میں جو ہے وہ عمارتیں تیار کرتے، یعنی ان کے مثل بڑی بڑی عمارتیں تیار کرتے۔ واجفان، اور بڑے بڑے لگن، واجفان، اور بڑے بڑے لگن، کل جوابی، کتنے بڑے بڑے لگن؟ حوضوں کی طرح، بڑے بڑے حوضوں کی طرح جو ہے وہ برتن تیار ہوتے ہیں جی۔ وقدور، اور دیگیں، راسیات، ایک جگہ پر جمی ہوئی۔ اب دیگیں اتنی بڑی تھی، یہ صفت کس کے لیے آئی ہے راسیات؟ بتائیے جناب طاہر بھائی، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیا ہے کسی اور کے لیے بھی؟ یاد رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ پہاڑوں کے لیے رواسیہ کے لفظ نہیں آتے، پہاڑوں کے لیے آتے نہیں رواسیہ۔ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اندر جما دیا ہے، جمے ہوئے ہیں، تاکہ تمہیں لے کر، تمہارے وزن کو لے کر جو ہے وہ زمین میں غیر متوازن پن نہ پیدا ہو جائے، کہیں ایک طرف زمین جھک نہ جائے، ڈھلک نہ جائے، کہتے ہیں نا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ دیگیں اتنی بڑی بڑی تھیں جن کے اندر جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فوج کے کھانے پکتے تھے، تو وہ ظاہرہ اسی مزاج کے ہوں گے نا۔ تو یہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی وسعت۔ اب یہ الفاظ مشکل ہے، ذرا ان کو پھر ذرا دوہرا لیں۔ کیوں جی؟ یعملون لہ، اور بناتے تھے اس کے لیے، توجہ کیجیے، ما یشاء، جو وہ چاہتا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام، میں محاریبہ، عالی شان عمارتیں جنگی مقاصد کے لیے، و تماثیلا، اور اسی کے مثل اور عمارتیں، وجفان، اور بڑے بڑے لگن، کل جواب، حوضوں جیسے بڑے بڑے، و قدور الراسیات، اور ایسی دیگیں جو ایک جگہ پر جمی ہوئی ہوتی تھی۔ سارے کام کرنے کے بعد آگے کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ان کے سارے ماننے والوں، عمل کرو آل داؤد شکرن، ہمارا شکر کرنے کے لیے۔ اب کیا بات سمجھ آئی؟ اور جو ایمان لانے کا پہلے ایمان نہیں لاتا وہ کوئی شکر نہیں کرتا، اور جو زبانی کلامی ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتا وہ بھی شکر نہیں کرتا۔ یہ صاحب اعملوا، عمل کرو تم، آل داؤد، اے آل داؤد علیہ السلام، شکرن، ہمارا شکر کرنے کے لیے۔ پھر کہا، ذرا آگے سنیے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ، اور بہت ہی تھوڑے ہیں، من عبادی، میرے بندوں میں سے، الشکور، مکمل شکر گزار بندے۔ شکر گزار بندے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں بہت ہی تھوڑے ہیں۔ بلکہ پیر صاحب
ایک واقعہ بھی بیان کیا کرتے تھے، بلکہ یہ واقعہ جو ہے وہ مجھے اب ایگزیکٹ اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی جو ہے وہ آئے، اور صحابہ میں سے تھے یا تابعین میں سے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں کے اندر شامل فرما، قلیل بندوں کے اندر شامل فرما، قلیل بندوں کے اندر شامل فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یار یہ تم کیسی دعا کر رہے، کون سے قلیل؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں نہیں آتا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ مجھے ان شکر گزار بندوں میں شامل فرما جن کو تو نے خود ہی کہا ہے کہ وہ تھوڑے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی اس دعا کو سننے کے بعد جو ہے وہ بڑے متاثر ہوئے کہ اسی قرآن مجید کے اوپر اس کی گہری نظر ہے۔ اور سورہ صاد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے، ذرا آئیے ذرا سورہ صاد کے اندر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر میں آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہوں گا آیت مبارکہ۔ یہ سورہ صاد جو ہے یہ قرآن مجید کی 38 نمبر سورہ مبارکہ ہے، 23ویں پارے کے اندر یہ ہے، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ شکر کے بارے میں یہی بات کہتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر قلیل ما ہم۔ وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ ذرا آپ کے ذہن میں ہوگی، اور وہاں پر الفاظ یہ ہیں وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہاں الفاظ کیا ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو سورہ صاد کے اندر، ہاں جی بالکل آپ جو ہے وہ پہنچ گئے، ماشاءاللہ بہت زبردست، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر بھی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ دیکھیے آیت نمبر 24 سورہ مبارکہ 38 23واں پارہ آیت نمبر 24، قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض۔ دیکھو اکثر اکٹھے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، یا جو ایک ہی کاروبار میں شریک ہوں، ایک محلے میں شریک ہوں، ایک جگہ پر جو ہے وہ اکٹھے کام کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، لیکن زیادتی نہیں کرتے، کون بچ جاتے ہیں؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ آگے اللہ رب کیا فرماتے ہیں؟ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور آپ جانتے ہیں یہ قلیل شروع میں لانا اور اس کے اوپر ماں کا لفظ لانا اور پھر ہم آخر میں لے کے جانا، اس کا مطلب یہ ہے تھوڑوں میں سے بھی بہت تھوڑے، جو اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرتے اور ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ۔ تو وہ فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے شکر گزار بندوں میں سے کرے۔ یہ آیت مبارکہ یہاں اسی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہی الفاظ دوبارہ آئے ہیں۔ تو اب آپ دوبارہ آ جائیے سورہ سبا کے اندر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، تم عمل کرو اے آل داؤد ہمارا شکر جیسا کرنے کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شکر کی منزلیں کیا ہیں، مضمون یاد ہے پیر صاحب؟ اب میں نے پچھلی دفعہ یہ آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اب آخر تک انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے مضامین میں اس طرح دہراتا رہوں گا۔ یہ مضمون گزر چکا ہے سورہ نحل کے اندر۔ سورہ نحل اہل علم کے لیے شکر کا درجات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں سورہ نحل کے اندر، سب سے پہلے تفکر، پھر تعقل، پھر تذکر، پھر تشکر، پھر ہدایت۔ یہ مضمون سورہ نحل میں گزرا ہے۔ سورہ نحل کی آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے ذرا دہرا دیتا ہوں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ قرآن مجید کو اس طرح ہی آپ جو ہے وہ بار بار مضامین دہرائیں گے انشاءاللہ العزیز تو پختہ ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ 14واں پارہ سورۃ النحل جب سورت شروع ہوتی ہے وہاں آپ جب پہنچیں گے تو یہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ان آیات مبارکہ کو پڑھ دوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو بار بار جب گزریں تو انشاءاللہ العزیز۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنے آصف بھائی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کی بات کو غور سے سن پہ اس پہ فکر کرے۔ ایک آدمی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دیکھو نا، آپ علیحدگی میں بیٹھیں گے، غور و فکر کریں گے، پھر ہی وہ بات آپ کی عقل میں آئے گی۔ ہم کہتے نہیں یار آپ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ ایک آدمی نے بات سنی، ادھر سے سنی، ادھر سے نکال دی، اس نے تو اہمیت ہی نہیں دی۔ تو سب سے پہلے غور و فکر آتا ہے، پھر وہ انسان کی عقل میں آتی ہے، پھر جب وہ عقل میں آ جائے پھر اس سے جو ہے وہ انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، وہ پھر ہی آگے بڑھے گا نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون صورت یہ بیان کر دی ہے ہمارے لیے درجات کہ بھائی اس طرح کر کے چلو۔ یہ آیات مبارکہ ذرا دیکھیے،
یہ آیات مبارکہ نمبر 11 سے یہ مضمون چلے گا سورہ النحل کے اندر 14واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں صرف اور صرف ان آیات مبارکہ کو پڑھ دوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ نمبر 1، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ نمبر 2، وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ آگے، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ نمبر 4، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ تو آخر میں پھر کیا ہوگا؟ ہدایت۔ تو کوئی آدمی غور و فکر کرے گا، عقل سے کام لے گا، پھر نصیحت حاصل کرے گا، اللہ کا شکر کرے گا، تو ہدایت اس کو خود بخود انشاءاللہ مل جائے گی۔ یہی ترتیب دنیاوی علوم میں ہے، یہی ترتیب دینی علوم میں ہے۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ اب آئیے وہاں پر پہنچ جائیے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے جو ہیں بہت تھوڑے۔ اب یہاں ایک بڑا ہی عظیم واقعہ ہے اور بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں مختصراً بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ بھی اصل میں معجزہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہیں اب کام تو کروا رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، ملٹری اکیڈمیز تعلیم ہو رہی ہیں، سارا اسلحہ جمع ہو رہا، اسلحہ بن بھی رہا ہوگا۔ اسلحہ بننا کون تھا؟ آسان تھا۔ جب بن رہا ہوگا تو فیکٹریز بھی ہوں گی بہت بڑی بڑی، کیوں جی؟ فوج کے کھانے پک رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب۔ اب یہ کام ابھی جاری ہیں، اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت وہ ہے جس کے بعد اس طرح کی حکومت کسی اور کو ملنی نہیں ہے۔ اب کام بھی باقی ہیں، موت کا حکم بھی آ گیا ہے، اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو اٹل ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جہاں رہنا ہے کہ آگے جانا ہے، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے جب اس کو اختیار دیا گیا تو اس نے دنیا کو پسند کیا ہو۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو اور آخرت کو پسند کیا۔ اور یہ جو ایسے جھوٹے واقعات جو ہے وہ مشہور کیے ہوئے ہیں تصوف کے اندر اور اولیاء اللہ کی طرف، ایسے تو کر ہی نہیں سکتا کوئی اس طرح کی باتیں کو کر سکتا ہے۔ یہاں تک کوئی آدمی بڑا جاہل ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور اگر علم کے باوجود کر رہا ہے تو پھر تو اس کے گمراہ ہونے میں شک ہی کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے۔ کہ جی وہ موت کا فرشتہ آیا تو کہا اب چلا جا، میرا موڈ نہیں ہے، پھر کبھی آنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور انبیاء علیہ السلام ہر وقت تیار ہے، یعنی اتنی عظیم سلطنت ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کو پسند نہیں کرتے اور تیار ہے، اور پیچھے بڑی ذمہ داریاں بھی پڑی ہیں۔ اب ہوا کیا واقعہ وہ ذرا دیکھیے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، اور جب ہم نے فیصلہ نافذ کر دیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ان کی موت کا فیصلہ آ گیا، مَا دَلَّهُمْ، تو ان جنوں کو نہیں بتایا، جنوں کو نہیں پتہ چلا، یعنی اس طرح ترجمہ کر لیں، جنوں کو نہیں بتایا علی موت ہی سلیمان علیہ السلام کی موت کا، جنوں کو پتہ نہیں چلا، الا مگر دابۃ الارض، زمین کے ایک کیڑے نے، ایک گھن یا ایک کیڑا تھا، تاکلو جو کھا رہا تھا، من سأتہ، اس کی لاٹھی کو۔ یہاں سے بڑی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بھی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے آپ کو چونکہ اختیار دیا گیا تھا تو آپ نے کہا کہ موت کا وقت تو آ چکا ہے، تو آپ نے اپنے تمام قریبی لوگوں کو کہا کہ ایک شیشے کا پورا جو ہے وہ کمرہ یا محل بنائیے، اور اس کمرے کے اندر جو ہے وہ میں کھڑا رہوں گا، اور آپ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہی صفحے بنا کر جو ہے وہ کام کرتے رہیے، اور جن جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے۔ اگر یہ جن جو ہے وہ میری وفات کا ان کو پتہ چل گیا تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا اور یہ بھاگ جائیں گے۔ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے بعد ایسی حکومت اللہ کسی کو نہ دینا، اور کسی کو ملی بھی نہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں 1 سال تک آپ کھڑے رہے، 1 سال جو ہے وہ آپ اسی حالت کے اندر رہے۔ اللہ کے بندو، یہ ممکن ہے؟ 1 سال تک آپ نے کچھ کھایا نہیں، آپ سوئے نہیں، آپ لیٹے نہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کا کوئی بندوبست نہیں کیا، کیوں جی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کی توجیحات پیش کی ہیں، لیکن کوئی بھی توجیح ایسی نہیں ہے جو مکمل طور پر اس واقعے کی جو ہے وہ تشریح کر سکے۔
تو حقیقت میں یہ غیر معمولی واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزات میں تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کتنی دیر اس لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ زیادہ سمجھ آتی ہے کہ اس لاٹھی کو پہلے سے ہی گھن لگ چکی تھی، سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا، اور آپ اس لاٹھی کا سہارا لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنی دیر پھر آپ اس کے اوپر کھڑے رہے، اور بعد میں جب وہ لاٹھی ٹوٹی ہے اور آپ گر گئے تو جنوں نے یہ بات کہی تو اگر ہمیں پتہ ہوتا، اگر ہم عالم الغیب ہوتے، وہ کہتے تھے نا اس وقت کے لوگ کہ جنیں جو ہیں وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ تھا، آج بھی یہ جادوگر کہتے ہیں۔ تو جنہوں نے کہا اگر ہمیں پتہ ہوتا ہم عالم الغیب ہوتے تو ہمیں جو ہے وہ اتنا سخت محنت کرنی پڑتی، ہم تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چلتے ہی ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے کام چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی موت بھی آ گئی، اس موت سے نصیحت بھی آ گئی، اور یہ سارے لوگوں کو جو ہے اس کے عقیدے کی اصلاح بھی ہو گئی کہ حقیقت میں عالم الغیب کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نہ فرشتے عالم الغیب ہیں، نہ جنات عالم الغیب ہیں، نہ اللہ کے انبیاء عالم الغیب ہیں، نہ کوئی اور عالم الغیب ہے۔ حقیقی عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو صرف اتنا علم ہوتا ہے جتنا ان کو بتایا جاتا ہے۔ ذہن میں رہے گی یہ بات۔ تو پھر اس کے بعد جنات جو ہیں وہ اپنا کام مکمل کر کے فارغ ہو گئے۔ یہ بڑا ذہن میں رکھیے، فرمایا کہ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے فیصلہ نافذ کر دیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم، تو ان جنوں کو نہیں بتایا علامات موت ہی، اس سلیمان علیہ السلام کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر گھن کے کیڑے نے، تاکل من سأتہ، جو کھا رہا تھا اس کی لاٹھی کو، فلما خرّ، اور جب وہ سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے، تبینت الجن، تو پھر جنوں نے جان لیا، جنوں کو تو اس وقت پتہ چلا کہ ہو یہ تو ہمارے سامنے لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور ہم سمجھتے تھے یہ بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ جو ہے وہ کتنے دنوں کا ہے۔ فلما خرّ، اور پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا، تبینت الجن، تو جنوں نے جان لیا، ان لو کانوا یعلمون الغیب، کہ یہ کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے، ما لبثوا، تو وہ پڑے نہ رہتے، فی العذاب المہین، اس ذلیل ہونے والے عذاب میں۔ یعنی یہ جو ہمارے اوپر مشقت ڈالی ہوئی تھی، اتنی محنت کا ہم کام کر رہے تھے، ہمارے لیے تو یہ ایک عذاب ہی تھا۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہوتا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں اور ہمیں غیب کا پتہ ہوتا تو ہم اس سے پہلے یہ کام چھوڑ کے دور جو ہے وہ بھاگ چکے ہوتے۔ پتہ کیا چلا کہ ساحر اور جادوگر جنوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ غیب کی خبریں لاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے۔ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے، وہ اپنے غیب کے علم میں سے انبیاء علیہ السلام کو جتنا علم عطا فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اتنا علم جو ہے وہ آگے اپنی امت کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہاں تک حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی عظیم سلطنت اور ان کے شکر گزار بندے ہونے کے حوالے سے، اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں اور فضل فرمائی ہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانی بنائی ہے کہ ہم بھی اس طرح کے شکر ایمان لائیں، اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ شکر گزار بندے بنیں۔ اب آ جائے گا بالکل اس کے الٹ کہ پھر اس شکر کے خلاف جو قوم سبا نے کیا اس کا کیا نتیجہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے۔ اگلے درس میں سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔